کہ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کچھ نہیں دیتے، رسول اللہ بھی کچھ نہیں دیتے، اور اولیاء کرام بھی کچھ نہیں دیتے، اب تو مچھلیاں دینے لگی۔ کیا مطلب؟ جس کو دیکھیے مسلمان جا رہے ہیں، مچھلیوں کے لیے آٹا لے جا رہے ہیں، مچھلیوں کے لیے ڈبل روٹی لے جا رہے ہیں، اور وہاں لے جا کر مچھلیوں کو کماڑی میں ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، میں نے منت مانی تھی میری منت پوری ہو جائے، مچھلیوں دعا کرو میری منت پوری ہو جائے۔ لو بھائی، اب یہ مسلمان مچھلیوں کا پرستار بھی ہو گیا، مچھلیاں بھی اب اس کی منتیں پوری کریں گی۔ کتنا کمزور عقیدہ مسلمان کا ہو گیا۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ وارضا کی قبر جو ہے یہ تعزیے میں ہم نے جو بنا دی ہے، اس قبر پر پھول چڑھا دو تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ لو بھائی، تو جھوٹی قبریں بنا کے امام حسین کی جگہ جگہ جھوٹی قبریں بنا کے کوئی ثواب کا کام کیا؟ جاہل سنی امام حسین کی قبر جگہ جگہ بناتے پھرتے ہیں، اور ان پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے خود اس حدیث کو نقل کیا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار، جھوٹی قبر جس نے بنائی اس کی زیارت کی، اس پر حضور فرماتے ہیں لعنت ہے اس پر، شیطان پر بھی لعنت اور جھوٹی قبر بنانے والے پر بھی لعنت۔ لیکن جاہل اہل سنت و جماعت کی ماڑی میں جا کر مچھلیوں میں غذائیں، ڈبل روٹی، اس کے ٹکڑے، آٹے باٹے یہ سب پھینکتے ہیں، اور اپنی مرادیں سمندر سے اور مچھلی سے مانگتے ہیں۔ سمندر کیا دے سکتا ہے بھائی، اور مچھلی کیا دے سکتی ہے؟ مچھلی کو تو خود آپ پکڑنے کے بعد حلال کر کے کھا جاتے ہیں، یعنی پکا کے۔ مچھلی کو حلال کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں، میں ویسے کہہ رہا تھا کہ حلال ہے مچھلی اور اس کو پکا کے کھا جاتے ہیں۔ تو جس کو ہم خود کھا جاتے ہیں وہ ہماری کیا مراد پوری کرے گی؟ وہ سمندر کے جس کے اوپر ہم جہاز چلاتے ہیں، وہ سمندر کہ جس کی موجوں کو ہم بدل دیتے ہیں، وہ سمندر کہ جس کو چیرتے ہوئے ہماری آبدوزیں چلی جاتی ہیں، وہ سمندر ہمیں کیا دے سکتا ہے؟ دینے والا تو رب ہے، اور تقسیم کرنے والے اس کے محبوب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی امت بجائے اس کے کہ رسول اللہ سے مانگے، یہ جاہل امت، یہ جاہل سنی سمندر پہ جا کے مانگتا ہے، مچھلیوں سے مانگتا ہے، سمندر کی موجوں سے مانگتا ہے۔ اس سنی کو شرم اور حیا نہیں آتی، یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے اللہ، اب تو بے بس ہو گیا، معاذ اللہ، اب یہ جو تیرا پیدا کیا ہوا سمندر ہے یہی میری مدد کرے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے، اس کی ربوبیت کا، اس کی روحیت کا مذاق اڑایا ہے۔ اب ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس سے منت مان لو، اس پہ ڈورا باندھ دو، اس پہ باندھ دو، گھوڑے سے منت مان لو، کاہیں کی منت مانی یوں کا بیٹا پیدا ہوگا، سبحان اللہ، گھوڑے کی منت ماننے سے بیٹا پیدا ہوگا، اور گھوڑی کی منت ماننے سے شاید بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ کیا بے وقوف لوگ، دینے والا رب ہے، اللہ المعطی، آپ کے محبوب، عرشیوں کے محبوب، فرشیوں کے محبوب، سارے عالم کے مختار، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ دینے والا ہے اور یقین رکھو میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو محبوب کا در کھلا ہوا ہے، وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور ہم گھوڑے سے لگ گئے، سمندر سے لگ گئے، کبھی مچھلیوں سے لگ گئے، کبھی تعزیے میں جھوٹی قبر سے لگ گئے، کبھی ادھر یہاں محلے میں کہیں چراغ جلا دیا، ہر جمعے کو چراغ جلا رہے ہیں، ہر جمعرات کو چراغ جلا رہے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ منت مانی ہے۔ بھائی کاہے کی منت مانی ہے بھائی؟ یہ چراغ میں کیا منت مانی ہے بھائی؟ یہ مچھلی میں کیا منت مانی ہے بھائی؟ یہ سمندر میں کیا منت مانی ہے؟ یہ جو جھوٹی قبر بنائی ہے امام حسین کی، اس میں کیا منت مانی ہے؟ منت اگر ماننی ہے تو امام عالی مقام شہید کربلا کے روضہ مبارک پر حاضر ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ تو اگر امام حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی منت ماننی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، مزار مبارک پر حاضر ہو، دعا مانگو، ابھی دعا کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں گے کہ دعا مقبول ہو جائے گی، تو وہاں مانو۔ یہ کیا منت مانگتے ہو مچھلیوں سے، سمندروں سے، جہازوں سے، علم غلم علا بلا، جھوٹی قبر، یہ جھوٹی قبروں سے کیا مانگتے ہو؟ مانگنا ہے اگر تو شہزادہ گلگوں قبا امام حسین رضی اللہ عنہ سے براہ راست کہو، اے شہید کربلا، دافع کرب و بلا، میری مرادوں کو اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے والوں سے عرض کیجئے کہ وہ میری مراد کو پوری فرمائے۔ اللہ ان کے وسیلے سے مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔